میں ہوں اشفاق خان ساوند اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اشفاق خان ساوند مائنڈ چینجر۔ آج کی اس ویڈیو کی جو سٹوری ہے وہ نہایت دلچسپ اور سبق آموز ہے۔ حاجی غلام رسول کراچی کے ایک بڑے بزنس مین تھے۔ ان کی کئی فیکٹریاں، پلازے اور کارخانے تھے جس کی ماہانہ آمدن لاکھوں روپے تھی۔ ان کا ایک مالی تھا جس کا نام ظہور تھا۔ حاجی صاحب اپنی فیکٹریوں سے لاکھوں روپے ماہانہ کماتے تھے، جبکہ ظہور 3000 ماہانہ پر ان کی خدمت کرتا تھا۔ ایک دوپہر جب حاجی صاحب گھر کھانا کھانے کے لیے تشریف لائے تو ظہور مالی اس وقت کیاری لان میں پانی لگا رہا تھا۔ حاجی صاحب جیسے اس کے قریب سے گزرے تو اتفاقاً ظہور مالی کی توجہ بٹ گئی اور پانی کا پائپ کا رخ بدلا اور پانی مٹی اڑاتا ہوا حاجی صاحب کے کپڑے کو خراب کر گیا۔ حاجی صاحب نہایت دھیمے مزاج والے شخص تھے۔ عموماً وہ اپنے ملازموں کی اس طرح کی حرکتوں کو نظر انداز کر دیتے تھے، لیکن اس دن نہ جانے کیا ہوا کہ ان کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے اپنے ملازم ظہور کو جھاڑ پلا دی۔ ظہور نے تعویل پیش کرنے کی کوشش کی تو حاجی صاحب کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ انہوں نے اس کو کھڑے کھڑے وہیں اپنے گھر سے نکال دیا۔ یہ ظہور مالی ان کے گھر سے چلا گیا۔ یہ سال حاجی صاحب کے لیے انتہائی بھاری ثابت ہوا۔ فیکٹری میں ڈاکہ پڑا، ڈاکو 1 کروڑ لوٹ کر لے گئے، بینک والوں سے پھٹا پڑا، فیکٹری بند ہو گئی، سٹاک ایکسچینج کرش ہوئی اور تمام سرمایہ ڈوب گیا۔ اور ان کا چھوٹا بیٹا اپنی ماں کو ڈاکٹر کے پاس دکھانے جب ان کی کلینک لے گیا تو رستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور حاجی غلام رسول کی بیوی موقع پر جہاں بحق ہو گئی، جبکہ بیٹا معذور ہو گیا۔ ادھر دوسرے سالے نے جو ان کا انتہائی چلاک سالہ تھا، اس نے چپکے سے حاجی صاحب کے پلاٹ اور پراپرٹی بیچی اور یورپ فرار ہو گیا، اور حاجی صاحب بالکل دیوالیہ ہو کر رہ گئے۔ حالات انتہائی تنگ، پریشانی آنے لگی۔ سفید پوش کا بھرم قائم رکھنا بہت مشکل ہو گیا تھا ان کے لیے۔ اگلے سال بڑے بیٹے نے بنگلہ بیچا اور تمام رقم کاروبار میں لگا دی۔ یہ رقم شراکت داری کی وجہ سے ضائع ہو گئی، اور اس وقت یہ پوزیشن تھی کہ حاجی صاحب کوڑی کوڑی کے محتاج ہو گئے تھے، اور وہ اگر سونے کو بھی ہاتھ لگاتے تو وہ بھی مٹی بن جاتا تھا۔ حاجی صاحب نے خود کو زندہ رکھنے کے لیے روحانیت کا سہارا دیا۔ وہ درگاہوں پہ جانے لگ گئے اور بڑے بڑے بزرگوں، بابوں کے پاس، ملنگ و فقیروں کے پاس بیٹھنے لگ گئے۔ انہی دنوں کراچی میں چرچا ہوا کہ ٹیپو سلطان پور سے تعلق رکھنے والے معروف روحانی بزرگ پیر بابا حاجی کرم دین بھٹا سرکار رحمۃ اللہ علیہ کراچی تشریف لائے تھے۔ حاجی غلام رسول کو جب ان کی آمد کا پتہ چلا تو اپنے ایک دوست کے ذریعے ان سے ملاقات کی۔ بابا حاجی کرم دین سرکار صاحب حال بزرگ تھے، وہ سامنے والے کو پڑھ لیتے تھے۔ انہوں نے غلام رسول کو کہا، غلام رسول، تمہیں اللہ تعالیٰ ہر ماہ لاکھوں روپے دیتا ہے اور تم اس میں سے چند ہزار مالی ظہور کو دیتے تھے۔ تم نے مالی ظہور کو اپنے رزق سے نکال دیا ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے تمہارا کھاتہ بند کر دیا ہے۔ بابا حاجی کرم دین سرکار خاموش ہوئے اور پھر فرمایا، حاجی غلام رسول، ہم لوگ صرف کیئر ٹیکر اور گارڈین ہیں۔ ہمارے گھروں اور دفتروں میں یہ جو بے شمار لوگ ہیں جو چند ہزار ماہانہ معاوضے پر ہماری خدمت کر رہے ہیں، یہ سب انہی کی دعاؤں کا فیض ہوتا ہے کہ ہمارے رزق میں وسعت آتی رہتی ہے، کیونکہ یہ اللہ کے صابر بندے ہوتے ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارے کس ملازم، مالی ہیں، چپراسی، چوکیدار یا خانسمہ، کس کی دعاؤں کے طفیل ہماری یہ رونق لگی ہوئی ہے اور پیسہ آ رہا ریل پیل ہے۔ لیکن زندگی میں ایک کمزور لمحہ آتا ہے جب ہم تکبر، نخوت اور غرور میں ڈوب کر ان لوگوں سے، ملازموں سے زیادتی کر بیٹھتے ہیں، اور پھر یہ ساری چیزیں ہم سے چھین لی جاتی ہیں۔ ہم کتنے بیوقوف ہیں کہ ہم تنخواہ دیتے وقت خود کو خدا سمجھ بیٹھتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ یہ لش پش، یہ چیک بکیں، یہ گاڑی ہیں، بینک بیلنس، بنگلے، کوٹھیں، یہ سب انہی کی دعاؤں کا ہے، صلہ ہے۔
کیونکہ ہم لوگ گارڈین ہیں، کیئر ٹیکر ہیں، ہم ڈاکیہ کام ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اکاؤنٹ میں اس لیے ڈالتا ہے تاکہ ہم اس طرح کے ملازموں کو ان کا رزق پہنچا سکیں۔ جس دن ہم ان کا رزق پہنچانا بند کر دیتے ہیں اس دن اللہ تعالیٰ ہماری چھٹی کر دیتا ہے اور یہ سب لچ پچ ہوا ہو جاتی ہے۔ حاجی غلام رسول وہاں سے اٹھا، اس نے ایک مشن باندھ لیا کہ وہ روزانہ گھر سے نکلتا اور ڈھونڈتا کہ ظہور مالی کہاں پر ہے۔ وہ لوگوں سے پوچھتا اس کا آتا پتہ، وہ ہر گاؤں میں جاتا، قریبی جو گاؤں تھے اس میں جاتا، وہ شہر میں جاتا، جگہ جگہ پوچھتا کہ ظہور مالی کہاں ہے، میں اسے ملنا چاہتا ہوں۔ حاجی غلام رسول نے اس کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ آخر کچھ دنوں بعد ان کا بیٹا جب ان کو گھر لے کر آیا تو ان کی حالت دیکھ کر ان کے گھر والے اور دوست احباب بھی رو پڑے، کیونکہ حاجی غلام رسول کی داڑھی بڑھی ہوئی تھی، سر کے بال بے ترتیب تھے اور کپڑے مٹی سے اٹے کھٹے اور پھٹے ہوئے تھے، حلیہ انتہائی زیادہ خراب قسم کا۔ ان کے بیٹے نے بڑی کوشش کی کہ وہ کہیں نہ جائیں اور ان کے ساتھ رہیں تاکہ وہ ان کی خدمت کر سکیں، لیکن وہ حاجی صاحب کا غم کم ہونے کے بجائے بڑھتا گیا۔ وہ آئے دن چوری چھپے غائب ہو جاتے۔ آخر کار بڑے بیٹے نے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ 15-20 دنوں بعد حاجی صاحب کی ڈیڈ باڈی گھر آئی، جن کی کھلی آنکھوں خلا میں تک رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ ظہور مالی کو ڈھونڈ رہی ہوں۔ انسان بادشاہ نہیں ہوتا، یہ وقتی بادشاہ ہوتا ہے جو انسان کی قدر و قیمت بڑھاتا ہے۔ جب انسان کے پاس پیسہ آتا ہے تو وہ خود کو بادشاہ سمجھ بیٹھتا ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ اس کا ماضی کیا ہے، اس کے والدین کیا کرتے رہے، محنت مشقت۔ آج اگر نے اللہ تعالیٰ نے اس کو رنگ لگایا ہے، یہ سب چیزیں دی ہیں، تو اس کو چاہیے کہ اپنے ملازموں کا خیال کرے، نہ کہ ان سے غلط رویہ اختیار کرے۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے کسی نہ کسی دوستوں کو شیئر کریں، تاکہ ہم چاہتے ہیں کوئی دوسرا شخص حاجی غلام رسول نہ بن پائے۔